بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مدینہ المنورہ میں ایک ایسی صحابیہ بھی تھی جن کے متعلق یہ مشہور تھا کہ جس بندے کو شہادت چاہیے وہ ان سے نکاح کر لے۔ ناظرین، یہ وہ کون صحابیہ تھی اور کتنے بندوں سے انہوں نے نکاح کیے اور وہ شہید ہو گئے؟ بڑا پیارا قصہ ہے۔ تو آج ہم بتانے جا رہے ہیں ایک ایسی خاتون صحابیہ کہ جو ان سے نکاح کرتا شہید ہو جاتا۔ بات آ کے ختم ہوتی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پہ۔ تو سنیے وہ کون خاتون تھی۔ ناظرین، حضرت عاتقہ بنت زید یہ صحابیہ تھی اور ان کا تعلق قریش اور خاندان کا نام عدی تھا۔ یہ جلیل القدر صحابی حضرت سعید بن زید جو کہ عشرہ مبشرہ تھے اور ان کے حقیقی بھائی بھی تھے، اور ان کے چچا زاد بھائی کون تھے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یعنی کہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ فاطمہ بنت خطاب، یعنی کہ جس بہن کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے، یعنی ان سے قصہ سننے کے بعد، آیات سننے کے بعد، تو ان کی یہ چچا زاد بہن اور بھاوج بھی تھی۔ تو آئے جانتے ہیں حضرت عاتقہ کے بارے میں۔ حضرت عاتقہ کے والد زید بن عمرو ان لوگوں میں سے تھے جو زمانہ جاہلیت میں بھی توحید کے قائل تھے، ایک اللہ کی تلاش میں تھے۔ تو ناظرین، انہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ وہ قیامت کے دن ایک تنہا امت کے لحاظ سے اٹھیں گے تو ان کے باپ کو یہ شرف حاصل ہے۔ آئے ناظرین، جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کی پہلی شادی کس سے ہوئی اور پھر کیا ہوا۔ ان کی پہلی شادی زید ابن الخطاب سے ہوئی جو اسلام لا چکے تھے اور یہ ان سے عمر میں بڑے تھے۔ انہی کے ساتھ ہی عاتقہ رضی اللہ عنہا نے مدینہ منورہ کی طرف 622 میں ہجرت کی تھی اور بعد میں دونوں میں طلاق ہوگی، اور 632 یعنی کہ 10 سال کے بعد ہی جنگ یمامہ میں زید شہید ہو گئے جو کہ ان کے پہلے خاوند۔ ناظرین، ان کی دوسری شادی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے یعنی بیٹے حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ان سے اس قدر محبت تھی، اس قدر عشق تھا کہ کچھ جہاد کے موقع پر بھی انہوں نے جہاد کو عشق کے معاملے میں ترک کیا۔ وہ اپنی بیوی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے تھے، اور وہ بھی اپنے شوہر یعنی عبداللہ بن ابی بکر پر جان چھڑکتی تھی اور ہمیشہ ان کے آرام کو اپنے آرام پر بہت ترجیح دیتی تھی۔ تو چونکہ انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو جہاد پر جانے کے لیے بیوی نے یعنی حضرت عاتقہ نے مجبور نہیں کیا تھا، تو اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس پہ غصہ آ گیا۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن ابی بکر اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ عاتقہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دو کہ انہوں نے کیوں تمہیں روکے رکھا، وجہ یہ تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کسی نے تو ان کی مطلب یہ ہے کہ طلاق کا بانجھ ہونا بھی لکھا ہوا تھا کہ شاید بانجھ کی وجہ سے، لیکن وہ بیسیکلی وجہ یہ تھی۔ تو ناظرین، پہلے تو حضرت عبداللہ بن ابی بکر کچھ عرصہ اپنے والد محترم کو تھوڑا سا ٹالتے رہے تاکہ شاید یہ اپنا فیصلہ بدل لیں، لیکن جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عاتقہ کو ایک طلاق دے دی۔ لیکن ظاہر ہے ایک طلاق دینے سے رجوع کا حق جو رہتا ہے باقی، اور وہ بیوی بھی رہتی۔ ناظرین، ایک طلاق دینے کے بعد حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ شعر و شاعری بھی کرتے تھے۔ انہوں نے کچھ شعر لکھے جن کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ جی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیارے بیٹے حضرت عبداللہ، جی ان کی شاعری سنیے، اردو میں ترجمہ۔ اے عاتقہ رضی اللہ عنہ، جب تک سورج چمکتا رہے گا اور چاندنی بولتی رہے گی میں تجھے کبھی نہیں بھولوں گا۔ اے عاتقہ رضی اللہ عنہ، میرا دل شب و روز 1000 بار شوق تمنا میں لگا ہوا ہے۔ مجھ جیسے آدمی نے اس جیسی خاتون کو کبھی طلاق نہ دی ہو۔ اس جیسی خاتون کو بغیر گناہ کیا طلاق دی جاتی ہے؟ ناظرین، یہ شعر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئے، اور جو کہ بڑے ایک نرم دل باپ بھی تھے، تو ان کے کانوں تک یہ پہنچے تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو رجعت کرنے کی اجازت دے دی کہ جاؤ رجعت کر کے اپنی بیوی کو واپس لے آؤ، کیونکہ ایک ہی طلاق ہوئی تھی ابھی۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن ابی بکر تمام غزوات میں شریک ہونے لگے، اور ایک دن طائف کے محاصرے میں ایک دن وہ دشمن کی طرف سے ایک آنے والے تیر سے سخت مجروح ہو گئے اور ان کو زخم بہت گہرا لگ گیا۔ یہ تیر اندر ہی اندر اپنا کام کر رہا تھا کیونکہ تیر کے ساتھ کچھ زہر بھی لگا ہوا تھا۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پردہ فرمانے یعنی 11 ہجری کے بعد شوال میں 11 ہجری کو ہی حضرت عبداللہ بن ابی بکر
بکر رضی اللہ عنہ بھی ظاہر ہے کہ اسی جنگ کے دوران جو تیر لگا تھا آپ نے وفات پائی، بیسیکلی جیسے شہید ہی ہوئے۔ تو حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہا کو ان کی وفات سے اتنا صدمہ پہنچا کہ مرحوم خاوند کی یاد میں شعر و شاعری شروع کر دی، اور اس پر بھی انہوں نے ایک مرثیہ لکھا جس کے اشعار کچھ یہ ہیں: قسم کھا کر کہتی ہوں کہ تیرے غم میں آنکھ روئے گی، میرا جسم غبار آلود رہے گا، زہ قسمت اس آنکھ کی جس نے تجھ جیسا جنگجو اور ثابت قدم جوان دیکھا۔ اس پر تیر بستے ان کی بوچھاڑ میں گھستا ہوا کہ وہ اس وقت تک موت کی طرف چلتا گیا کہ جب تک خون کی ندیاں بہہ نہ گئیں۔ زندگی بھر یہ جنگلی کبوتر گنگناتا رہے گی، اور یہ جب رات پر صبح روشن ہوتی رہے گی، یعنی یاد تیری دن بدن بڑھتی رہے گی۔ اب آ جائیں تیسری شادی۔ ناظرین، کچھ عرصہ کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا۔ چچا زاد بھائی بھی تھے۔ اس سے قبل انہوں نے شادی اور دنیاوی زندگی سے تو اپنے آپ کو بالکل کنارہ کش کر لیا تھا، ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بنت ابی بکر نے انہیں ایسا نہ کرنے کی تاکید کی، یعنی نکاح کرنے پر راضی کر لیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لو۔ ناظرین، دعوت ولیمہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شریک ہوئے۔ انہوں نے حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہ کو اوپر والے مرثیے کا جو پہلا شعر یاد دلایا تو وہ رونے لگ پڑی۔ تاہم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ان کی وفاداری اور محبت بھی بہت مثالی رہی۔ ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے عاتکہ کو ایک بیٹا بھی ہوا جس کا نام ایاد رکھا گیا۔ شادی کے بعد حضرت عاتکہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی کہ مجھے مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، چنانچہ وہ خاموش رہے۔ وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور میں خواتین کو اجازت دے چکے تھے، تو اس سے وہ کیسے منع کر سکتے تھے، لہٰذا وہ مسجد میں جا کر بھی نماز ادا کرتی تھی۔ ناظرین، وہی ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نماز کے دوران جب شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد حضرت عاتکہ نے ایک اور دردناک مرثیہ کہا جس کے اشعار کچھ اس طریقے سے اردو میں ترجمہ پیش کرتا ہوں: اس آنکھ کو جس کی بیداری کی کثرت نے تکلیف دی ہے، اس جسم کو جو کفن میں لپیٹا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہو، مکروز اور نادار عزیزوں کو اس کا شدید صدمہ ہے۔ اب ناظرین، 3 شہید ہو چکے۔ چوتھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص آپ کہہ سکتے ہیں دوست بھی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے ہو گیا، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد بھی تھے، یعنی حضرت اسمہ بنت رضی اللہ عنہا کے شوہر بھی رہے تھے۔ شادی میں انہوں نے 2 شرطیں رکھی۔ ناظرین، حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہا نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے 2 شرائط رکھی تھی۔ نمبر 1، وہ کبھی بھی ان کو ماریں گے نہیں، تکلیف نہیں دیں گے۔ نمبر 2، مسجد میں جانے سے نہیں روکیں گے، اور ایک شرط یہ بھی تھی کہ ان کے حقوق سلب نہیں کیے جائیں گے۔ تو ناظرین، اب کیا ہوا؟ دسمبر 656 عیسوی میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جب جنگ جمل سے حضرت علی کے ساتھ مکالمہ ہونے کے بعد واپس آ رہے تھے تو کسی نے ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا، تو حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہ فرط غم سے پھر نڈال ہوگی اور بے اختیار ان کی زبان سے پھر مرثیے جاری ہو گئے۔ ناظرین، ان کے سابقہ تمام شوہر شہید ہو گئے تھے، اور یہ اب مدینہ منورہ میں مشہور ہو گیا تھا کہ جس سے شہادت کا درجہ پانا ہو وہ عاتکہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر لے۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت علی شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ، ناظرین انہوں نے حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہ شادی کی خواہش ظاہر کی، لیکن انہوں نے سیدھا سیدھا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ برادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ داماد ہیں، آپ سے میں نہیں کر سکتی، اور میں آپ کو مرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی۔ یعنی یہ بات حضرت عاتکہ تک بھی پہنچ چکی تھی کہ جو ان سے شادی کرتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اس کی وجہ سے انکار کر لیا۔ لیکن ناظرین، اس کے کچھ عرصہ کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تو شادی نہیں کی، البتہ حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی۔ ناظرین، حضرت حسین رضی اللہ عنہ تقریباً 25
برس ان سے چھوٹے تھے، لیکن اتفاق کی بات کہیں کہ یہ واقعہ کربلا اکتوبر 680 میں انہیں بھی شہادت نصیب ہوئی، البتہ عاتکہ کا انتقال ان سے قبل ہو چکا تھا، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے قبل عاتکہ رضی اللہ عنہا خود بھی شہید ہو چکی تھی۔ 680 میں واقعہ کربلا ہوتا ہے، عیسوی کی بات کر رہا ہوں، اور حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہا کا وصال 672 یعنی اسے 8 سال پہلے ہو چکا تھا۔ آپ کو کیسی لگی یہ کہانی؟ اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کے جتنے بھی ریفرنسز ہیں وہ میں نے ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں، کسی کو ریفرنس چاہیے تو ڈسکرپشن میں جا کے چیک کر لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔